کہ $17 بلین وہ پاکستان کی اشرافیہ اس کی بنیاد پر ہر سال خرچ ہوتے ہیں۔ بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم اس سماجی سٹرکچر کو تبدیل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمہوری عمل میں الیکشن کا انعقاد بلا شبہ ایک خوش آئند بات ہے، اور سماج کی جو بھی کیفیت ہو، لیکن الیکشن کا پروسیس، جمہوری عمل کا آگے بڑھنا کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی سماج میں ایک سٹیپ فارورڈ ہی کہلایا جائے گا، اور اس تناظر میں پاکستان میں بھی ہونے والے الیکشن اس کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ایک سماجی سٹرکچر موجود ہے، جو یہاں پر گماشتہ سرمایہ داری نظام گزشتہ 76 سالوں سے قائم ہے، اس کی موجودگی میں محض الیکشنری پالیٹکس کے ذریعے سے، محض جمہوری پروسیس کے ذریعے سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے بنیادی مسائل، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر بیسک بنیادی ضروریات زندگی، ان کا بہم پہنچنا یا ان کا پورا ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گماشتہ سرمایہ داری نظام پاکستان میں ڈے 1 سے مسلط ہے، اس کی موجودگی میں جو جمہوری پروسیس ہے، جو الیکشنری پروسیس ہے، یہ سارے کا سارا اصل میں اسی سسٹم کو ہی قائم رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن جمہوری عمل، الیکشنری پالیٹکس، اس میں کچھ نہ کچھ عوام کا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے باقی دیگر تمام سماجی سٹرکچرز کے مقابلے میں اس کو ایک پازیٹیو عمل ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی کہ اس گماشتہ سرمایہ داری نظام کی موجودگی میں، اس کے غلبے کے تحت عوام کے بنیادی مسائل کا حل ہونا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت جمہوریت اپنے ٹرو مفہوم کے تحت گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل، اس کے تحت بروے کار ہے، بلکہ جہاں پر بھی کیپٹلسٹ سسٹم ہوگا، وہاں پر جو بھی جمہوری پروسیس، الیکشنری پروسیس بھی چلے گا، اس کے تحت جو گورنمنٹ بنے گی وہ گورنمنٹ فار دی کیپٹل، بائی دی کیپٹل اور آف دی کیپٹل ہی ہوگی، اور اس کے تحت سرمایہ داری نظام اسی ہی کے مفادات، اس کو پروٹیکشن دینا اس کا بنیادی مقصد ہوگا۔ اس تناظر میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو مختلف سیاسی جماعتوں کے جو منشورز ہوتے ہیں، اور اس میں جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں جو آ جاتے ہیں، اور اس کے تحت یہ کہ ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم کبھی بھی یہ ہے کہ مسکنسیپشن کا شکار نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی یہ ہے کہ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پر جب بھی کوئی جماعت وہ اپنا منشور دے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عوام کے لیے حقیقی معنوں میں اس میں کیا ہے۔ چند سطحی اور نمائشی اعلانات اور چند محدود جو چیزیں ہیں، اس کی یہ ہے کہ بات کرنے کے علاوہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، جو پاکستانی سماج کے اندر آج تک ایڈریس نہیں ہوئے، ان کو ان جماعتوں کے منشورز کے اندر کس حد تک ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر دیکھنے والی چیز ہے۔ اس تناظر میں اگر بات کریں تو پاکستانی سماج کے اندر عوام کے بنیادی مسائل، ان کے حل کرنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک انڈسٹریل ریولوشن کی ضرورت ہے۔ ایک صنعتی انقلاب پاکستان کی اس وقت کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے منشور میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جو یہاں پر انڈسٹریلزم جس درجے بھی ہے، اور مستقبل کے اندر جو انڈسٹریلزم یہاں پر آنا ہے، اس کے تحت جو یہاں پر
معاشی ڈھانچہ ہے، جو صنعتی عمل ہے، اس میں محنت کش ان کے پاس ذرائع پیداوار کی ملکیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے اور حقیقتاً نہیں ہے یہاں پر 76 سالوں سے، تو سیاسی جماعتوں کے منشور میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو ذرائع پیداوار ہے، جو انڈسٹری ہے، جو صنعت ہے، اس کے اوپر محنت کشوں کے حقی ملکیت کو قائم کرنے کی بات کون کرتا ہے؟ آپ کو کوئی مین اسٹریم جماعت وہ اس کی گرد تک بھی پہنچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے پاکستان میں آج تک جو فرسودہ جاگیرداری سٹرکچر موجود ہے، لینڈ ریفارمز یہاں پر نہیں کی جاتی، یہاں پر زمینوں کی ملکیت اثر نو قائم نہیں کی جاتی، تو لینڈ ریفارمز کا کانسیپٹ کسی جماعت کے منشور میں ہمیں نہیں ملے گا کہ یہاں پر زمین کی ملکیت اسی کے پاس رہ سکتی ہے جو اس کو خود کاشت کرے، خود اس کو ڈیولپ کرے، اور جو یہاں پر زمینوں کے اوپر قبضے کر کے یہاں پر جو جاگیرداریت کو قائم کر کے انسانوں کو آج کے دور میں بھی غلام بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرنے کا منشور آپ کو جماعتوں میں نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی بیسک چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان جماعتوں کے منشور میں اس حوالے سے کہ خود یہ آفیشیل ریکارڈز موجود ہیں کہ $17 بلین وہ پاکستان کی اشرافیہ اس کی مراعات پر ہر سال خرچ ہوتے ہیں۔ ان مراعات کو ختم کرنے کے لیے ان جماعتوں کے منشور میں کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں۔ پاکستان کے عوام ان کو روزگار ملنا چاہیے، خالی خولی نعروں کے بجائے اس کے لیے کنسٹرکٹیو ایجنڈا کیا ہے؟ کسی جماعت کے پاس آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ پاکستان کے عوام ان کو فری ایجوکیشن اور جدید ترین ایجوکیشن ملنی چاہیے، یکساں نصاب تعلیم، یکساں نظام تعلیم ملنا چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی ایجنڈا کسی جماعت کے پاس نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو فری، سستا، فری اور یہ ہے کہ فوری طور پر، اور یہ ہے کہ ایکسیسیبل جو ہے وہ علاج میسر آئے، اس کا کوئی گزر آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو انصاف ہے وہ پاکستان کے عوام کو فری میں ملنا چاہیے، فوری ملنا چاہیے، اس کا بھی کوئی ان جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ایک حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کی ریاست میں ہونا چاہیے، اور جو الیکشن کے تحت حقیقی جمہوریت میں عوام کے مفادات اس کو پورا کرنے کا ذریعہ یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ جس میں ذرائع پیداوار اس کے اوپر عوام کی ملکیت ہو، محنت کشوں کی ملکیت ہو، سماج کی ملکیت ہو، جس کے اندر جو لینڈ ریفارمز ہو اور زمین جو ہے اس کے اوپر اسی کا حق ہو کہ جو اس کو کاشت کرے، فری علاج ہو، فری تعلیم ہو، جدید ترین تعلیم ہو، اور یکساں نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم ہو۔ یہ بنیادی کسی بھی سماج کی ترقی کی ریکوائرمنٹس، اور یہ ہے کہ اشرافیہ اس کا کوئی گزر ہی نہ ہو، چاہے کہ اس کو یہ ہے کہ $بلین مراعات اس کے اوپر یہ ہے کہ اڑائے جائیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، جس بات کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے ان الیکشنوں کے تناظر میں کہ عوام کے بنیادی مسائل ان الیکشنوں کے ذریعے سے کبھی بھی حل نہیں ہوئے، تو اس لیے اس سسٹم کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس کا چلنا اگرچہ ایک پازیٹیوٹی ہے، لیکن اس پروسیس سے یہ سمجھنا کہ عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں گے، اٹ از امپاسبل۔ اگر ہم عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو ذرائع پیداوار ہیں، مینز آف پروڈکشن ہے، اس کے اوپر عوام کے حق ملکیت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لینڈ ریفارمز چاہتے ہیں، عوام کو فری انصاف ملنا چاہیے، عوام کو فری تعلیم ملنی چاہیے، عوام کو فری علاج معالجہ ملنا چاہیے، روزگار حقیقی معنوں میں ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، سماج کے اندر حقیقی معنوں کے اندر ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم اس سماجی سٹرکچر کو تبدیل کریں، اور وہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد کے اوپر سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کر رہی ہے کہ سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے اس گماشتہ سرمایہ داری نظام کو
بدلے بغیر، اس کو ریپلیس کیے بغیر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ان بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا بنیادی راستہ سوشلسٹ انقلاب ہی ہے۔ اس سسٹم کے اندر الیکشنری پالیٹکس کے ذریعے سے کبھی بھی عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہی کہیں گے، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم نے اگر حقیقی معنوں میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور ایسا سماج قائم کرنا ہے جہاں عوام کے بنیادی مسائل ان کو ایڈریس کیا جائے، حل کیا جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اس سسٹم کو بدلنا ہوگا۔ اور اس سسٹم کو بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ اس گماشتہ سرمایہ داری نظام کو سوشلزم کے ذریعے سے بدلا جائے، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب کی دو ٹوک جد و جہد یونائٹڈ پاکستان ایک ایسی سیاسی انقلابی پارٹی ہے کہ جو یہاں پر کر رہی ہے۔ تو ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں، نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، محنت کشوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پارٹی کا دست و بازو بنے، تاکہ ہم جلد از جلد اس گماشتہ سرمایہ داری نظام کو تبدیل کر کے اس کے خلاف انقلاب لا کے سوشلسٹ سماج کے تحت یہاں کے عوام کے تمام مسائل کو حل کر کے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو شاہراہ ترقی پر آگے بڑھا سکیں۔ شکریہ۔